ایسے کیا طریقہ کار ہیں، ایسے کیا سٹیپس ہیں ان کو فالو کر کے آپ یو کین ریڈیوس دا ٹائم آف یور ویزا پروسیسنگ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. مائی نیم از عظیم قاسم اینڈ آئی ایم فاؤنڈر اینڈ CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے that how you can improve your chances of Canada study visa and how you can reduce your processing time. کافی زیادہ اسٹوڈنٹس even though they are applying under the STS stream or non-STS stream, they are facing quite delays and lag in their visa application. So they have concern کہ how we can reduce our processing time, what is the way, what is the solution that for which we can reduce the time of our visa processing. So in this video we will discuss all the tips and solutions that you can use to reduce the time of your visa application. ویسے تو آج 10 مئی ہے اور being a Pakistani national and being a Pakistani citizen, we are facing quite hustle and bustle. اور اس وقت جو پولیٹیکل اینڈ لا اینڈ آرڈر کنڈیشن ہے پاکستان کی وہ کافی انریسٹ ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری. اور مجھے یہ بھی سجیشنز ملی بچوں کی طرف سے کہ سر اس جو یہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو ملک میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، ایک میری بہن ہے وہ بتا رہی تھی ٹک ٹاک کے اوپر کہ اب جو ہے نا انٹرنیشنل جو ایئر لائنز ہیں وہ آپریٹ نہیں کریں گی پاکستان میں، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا اس پورے سینیریو کے اندر. تو میں تو ابھی اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہوں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ چونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے نا وہ کافی کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے، تو میں اوائڈ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ میں ایسی کوئی بات کہہ دوں یا ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دے دوں یا ایسی کوئی ویڈیو بنا دوں جو کل کو ہمارے خلاف یوز ہو یا ہمارے جو کمپیریٹیو کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو موک کریں. تو میں ابھی اس سے اوائڈ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے لگے گا کہ واقعی میں اس کا کوئی افیکٹ پاکستان پہ ہو سکتا ہے تو آئی ول ڈیفینیٹلی ول شیئر ود یو اینڈ وی ول سی کہ اس کا کیا سلوشن ہے. ابھی تو ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ 4 ways ٹو امپروو یور کینیڈا اسٹڈی ویزا پروسیسنگ ٹائم، کہ آپ نے ایسے کیا طریقہ کار ہیں، ایسے کیا سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ یو کین ریڈیوس دا ٹائم آف یور ویزا پروسیسنگ. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نمبر آف اپلیکیشنز بہت زیادہ انکریز کر رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کینیڈا میں، USA میں، UK میں، آسٹریلیا کے اندر بھی. تو اس کے لیے ہم ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یو شوڈ ہیو ٹو اسٹارٹ یور پروسیسنگ یور پروسیجر یور اپلیکیشن ایٹ لیسٹ 3 months بیفور. لیکن بیسڈ آن دا ایکسپیرئنس آف لاسٹ 2 intakes, I would now suggest you that you should apply at least 6 months before. And this is also your tip number 1, solution number 1, that you have to start your visa application, your student university application, your institution application at least 6 months before. In fact, I would suggest you that you can start your application at least 10 months before. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے اب آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پورٹلز بن رہے ہیں دنیا میں. کینیڈا کے اندر بھی پورٹل ہے، انٹاریو اسٹیٹ کا اپنا پورٹل ہے ویئر دے ریسیو اپلیکیشن، جس طرح UCAS ہے، کامن ایپ ہے، اور سویڈن کا یونیسیس ہے، جرمنی کا یونیسیس ہے، سویڈن کا universityadmissions.se ہے. سو دے آر ناؤ پریفرنگ ٹو ریسیو اپلیکیشن ایٹ لیسٹ 8 to 10 months بیفور. وہ 1 سال پہلے ہی اپلیکیشن بند کر دیتے ہیں. تو ریزن کیا ہے؟ کیونکہ کام کرنے والا بہت ہوتا ہے، اپلیکیشن کی اسیسمنٹ دس اینڈ دیٹ، ظاہری بات ہے ہر چیز مینیج کرنی پڑتی ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ 6 months بیفور جو ہے نا اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ لاگ ان کریں فار دا یونیورسٹی. اگر آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ مطلب کہ لیٹ کرتے ہیں پروسیس، اور سپتمبر انٹیک یعنی کہ ابھی ہم مئی میں ہیں، جون جولائی اگست 3 ماہ رہ گئے، اب بچے ہمیں کال کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. اس وقت there are very few options available for students to apply in any university. تو ہم اس اسٹیج پر آ کے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی دس از ناٹ دا ٹائم، ابھی یہ لمیٹڈ آپشنز ہیں. دو دیر آر مینی پرائیویٹ یونیورسٹیز اویلیبل، بٹ جو ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہوتی ہیں، جو ٹیئر 1 یونیورسٹیز ہوتی ہیں،
they always close at least 4 to 5 months before the intake start date. تو ابھی اگر اپلائی کرتے بھی ہیں تو آپ کو کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی مل جائے گی. یس دیر آر مینی پبلک یونیورسٹیز ایز ویل جو تھوڑی سی کمرشل جن کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں, دے آر ان دا مارکیٹ ٹو ٹیک فی فرام دا اسٹوڈنٹس. ایسی بہت ساری یونیورسٹی کینیڈا میں بھی ہیں, یو ایس اے میں بھی ہیں, یو کے تو خیر ڈھیر لگا ہوا ہے ایسی یونیورسٹیز کا, اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ڈھیر لگا ہے. وہ تو پھر آپ سے مہینہ پہلے بھی اپلیکیشن لے لیتی ہیں, بٹ یو ول مس یور انٹیک. تو آلویز ٹرائی ٹو اپلائی ایٹ لیسٹ 6 months بفور, تاکہ آپ ٹائملی اپنی چیزیں پوری کر سکیں, اپنا رزلٹ دے سکیں, آئلس کی ڈیٹس آئلس کر سکیں, پی ٹی ای کر سکیں, اور کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر آپ کا مسنگ ہے تو آپ اسے ٹائملی جو ہے نا وہ. اف یو وانٹ ٹو اپلائی ان اینی یونیورسٹی ان اینی کنٹری, کینیڈا, یو ایس اے, یو کے, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form ہے, اس کو آپ نے fill out کرنا. there is no application fees. آپ جیسے ہی فارم سبمٹ کریں گے we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor, اور پھر اس کاؤنسلر سے آپ بات کر کے اپنی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں, ان سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. and we now have a designated portal system for all students. اگر آپ کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے, کسی بھی شہر میں بیٹھ کے پاکستان کے اپنا پروسیس سٹارٹ کرواتے ہیں, یو ول بی اسائنڈ بائی اے اسٹوڈنٹ پورٹل, جہاں پر آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ اپنا اسٹیٹس ٹریک کر سکیں, مینیج کر سکیں. دا سیکنڈ ٹپ, دا سیکنڈ سولوشن ٹو ریڈیوس دا ٹائم آف یور Canada study visa application is to provide complete information and to provide accurate information without missing a document. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے اپنی کوئی انفارمیشن مس کر جاتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹس میں اپنی جو ہے نا کوئی چیز مس کر جائیں گے, سیپٹس نہیں ایڈ کریں گے, اپنی ٹرانسکرپٹ نہیں ایڈ کریں گے, سرٹیفکیٹ نہیں ایڈ کریں گے, صحیح ہے, کوئی اپنا پروف آف لینگویج جو ہے نا آئلس پی ٹی وہ نہیں اپلوڈ کریں گے, ٹھیک ہے, فائنینشیل سپورٹ, ریزیومے یا کوئی پاسپورٹ, کوئی پکچر, کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ایسا مس کر دیں گے جو کہ آپ کا مینڈیٹری تھا اپلوڈ کرنا, یا پھر کوئی اپلیکیشن میں مسٹیک کر جائیں گے, جس کی وجہ سے یا تو آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتی ہے, یا پھر آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ ڈیلے میں جا سکتی ہے. ڈیلے سے مراد یہ ہے کہ اوبیسلی ایک ویزا افسر نے آپ کا پورٹل کھولا, آپ کی باری آ گئی کیو کے اندر, وہ آپ کی باری آئی ہے تو آپ اپلیکیشنز اپلائی کر رہے ہیں, کیو میں لگی جا رہی ہیں. ویزا افسر نے آپ کی اپلیکیشن کی باری, اس نے آپ کی اپلیکیشن اوپن کی اینڈ ہی اسٹارٹ ریڈنگ یور اپلیکیشن اینڈ اسٹارٹ ویژولائزنگ یور ڈاکومنٹس, اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آپ کی ایک انفارمیشن کم ہے, اب اس کے پاس 2 آپشن, یا تو آپ کو ریفیوز کر دے یا پھر آپ سے انفارمیشن مانگ لے. اگر وہ ریفیوز کرتا ہے تو اسٹریٹ وے آپ کی ٹائم فکس ہو جانی ہے, آپ کے پاس کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں سوائے ری اپلائی کرنے. اگر وہ آپ کی قسمت اچھی ہے اور وہ آپ سے جو ہے وہ مسنگ انفارمیشن ریکویسٹ کرتا ہے, اٹ ول ٹیک another 15 minutes, 15 days, 10 days to send that information and then visa officer to process that information. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کا اچھا خاصا ٹائم جو ہے نا پھر وہ ویسٹ ہوگا. تو always try to provide all the information, all the documents up front, first hand provide کریں. جتنے ڈاکومنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹری ہیں, اپلائی کرنے چاہیے, وہ اپلائی کریں. جہاں پہ کنفیوژن ہے اپنے کاؤنسلر سے مشورہ کریں, اور کوشش کریں کہ آپ ایز مچ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر سکیں. ہاں, اس کو اوور لوڈ نہ ڈاکومنٹس کے ساتھ کریں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں, ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ اتنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں, اتنے زیادہ. اب اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کہ بھائی وہ آپ کا جو ہے نا وہ دتھا پکڑ کے بیٹھا رہے اور دیکھتا رہے آپ کے پاس کیا کیا دنیا میں پڑا ہوا ہے. ڈاکومنٹس اتنے کے دیں جتنا کہ وہ سمجھ بھی لے, جتنا کہ پڑھ بھی لے. زیادہ انفارمیشن دیں گے پھر بھی وہ کنفیوز ہوگا, اور کنفیوژن میں آ کے وہ کیس خراب کر دے گا آپ کا. تو وہ بھی انسان ہے تھوڑی, وہ کون سا کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. تو آلویز ٹرائی ٹو پرووائڈ ایکوریٹ انفارمیشن اینڈ ٹرائی ٹو اوائڈ اوور انفارمیشن. تھرڈ جو ٹپ ہے دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ, اور وہ ہے شو دا سفیشینٹ اماؤنٹ آف فنڈس. جی آئی سی میں اگر ہم بات کریں ایس ڈی ایس کے اندر, تو آپ نے جی آئی سی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ $10,000 کینیڈین ڈالر کا ہے. ابھی نیچے کمنٹ آئے گا سر 10,000 نہیں 10,200 ہے, 200 اس کی اپلیکیشن فیس ہے, وہ تو ہر بینک چارج کرتا ہے اپنی 10,000 کی جو ہے نا وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے اوبویسلی اگر آپ ایس ڈی ایس میں جا رہے ہیں. اور ایس ڈی ایس میں ساتھ آپ یو کین آلسو پرووائڈ یور ایکسٹرا فنڈز ان شیپ آف اے بینک اسٹیٹمنٹ, صحیح ہے, ان شیپ آف ٹی آر ڈی اکاؤنٹ, ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ, نیشنل بینک سرٹیفکیٹ, اور اینی تھنگ ایلس دیٹ شوز یور سیونگز. آپ کے فادر کی اسپانسر کی سیونگ شو کریں, یا آپ کے فادر کے پاس کوئی رننگ اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے, تو وہ بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں.
دیٹ شوز کہ آپ کے پاس ایکسٹرا فنڈز ہیں اپارٹ فرام یور GIC. Though that is not mandatory, but it will help your visa officer to see that you are financially capable to come in the Canada and to bear your own expenses. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے وہ فائنینشیلس کو مینشن کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یو ہیو ٹو پرووائڈ یور فائنینشیلس, یعنی کہ آپ کی انکم. جیسے آپ آسٹریلیا میں GTE پرووائڈ کرتے ہیں, کینیڈا میں دو کہ دیر از نو ریکوائرمنٹ آف GTE جرمن ٹیمپریری انٹرنٹ, جہاں پہ آپ کو فائنینشیلز اور انکم پروف دینا پڑتا ہے. بٹ آئی ووڈ سجیسٹ یو دیٹ ڈو ناٹ اپلائی اینی ویزا اپلیکیشن وداؤٹ اینی سورس آف انکم اینڈ سورس آف فنڈس, کہ آپ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. سورس آف فنڈس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں. سیکنڈ تھنگ, آپ کا پروف, سورس آف انکم اینڈ پروف آف انکم. اچھا, اب انکم سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ 6 ماہ پہلے ایک پلاٹ بیچا تھا, آپ کو وہاں سے 1 کروڑ پہ آیا, 10 کروڑ پہ آیا, یہ میری انکم ہوگی. یہ ایسے بہت بچے آپ کے کوشچن کرتے ہیں کہ سر میں پوچھتا ہوں آپ فنڈ کیسے کریں گے اسٹڈی کو. سر ابو نے پلاٹ بیچا تھا 3 ماہ پہلے, وہ 6 کروڑ کا تھا, اس میں سے مجھے کچھ پیسے دیں گے اسٹڈی کے لیے. دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن, دس از اے بل شٹ. آپ نے یو ہیو ٹو پرووائڈ یور کنسسٹنٹ اینڈ کنٹینیو انکم, کہ بھائی میرے ابا جان کی, میرے ابے دی یہ ریگولر انکم ہے, وہ مہینے میں 6 لاکھ روپے, ہر مہینے 6 سے 7 لاکھ روپے کماتے ہیں, 8 سے 9 لاکھ روپے کماتے ہیں. دیٹ از نون ایز یور انکم. یہ انکم نہیں ہے کہ سال میں جو ہے نا 2 پلاٹ بیچے, اور اگر پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں جسٹیفائیبل ہے تو اوبیسلی یو کین پرووائڈ اٹ, بٹ دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن کہ بھائی وہ وراثت میں پلاٹ ہے. وہ سورس آف انکم اینڈ پروف آف انکم از ویری مینڈیٹری ان کینیڈا ایز ان دا کیس ان آسٹریلیا. سورس آف فنڈز, کہ بھائی فنڈز کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس. یہ لیٹس سپوز آپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے 2 کروڑ پہ رکھوا دیا, 1 کروڑ پہ رکھوا دیا, اور وہ کہاں سے آیا اس کا سورس دیں. صحیح ہے. اسی طرح اپنا ٹرانزیکشنز کا پروف دیں کہ بھائی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ کہاں سے ہوئی ہیں, اور اپنا ٹیکس ریٹرنز دیں اگر سفیشینٹ ہیں, اپنے چیمبر کی ممبرشپ دیں. جو بھی ڈاکومنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ فائنینشلی آپ کو جو ہے نا وہ یہ شو کر سکتے ہیں دیٹ اے اسٹوڈنٹ از بینگ اسپانسرڈ بائی اے لیجیٹیمیٹ اسپانسر اینڈ اے کریڈیبل اسپانسر اینڈ ورتھ ہیونگ اسپانسر, تو اس کو جو ہے نا ساتھ میں لازمی اٹیچ کریں. اور کوئی بھی فائنینشیل ڈاکومنٹس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ کین ہیلپ اور اٹ کین میک اے ویزا آفیسر ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ مائی فائنینشیل کیپیسٹی از بیٹر دین اینی ادر اسٹوڈنٹ, تو آپ اس میں جو ہے نا اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ اس میں اوبیسلی اچھا یہاں پر نا بچے پھر اتنا اوپن اینڈڈ کوشچن کرتے ہیں میرے سے آ کے یا واٹس ایپ کے اوپر, سر میں فائنینشیلس کے لیے یا انکم کے لیے کیا دوں. او بھائی وٹ از دس کوشچن, کیا دوں. صحیح ہے. اب یہ تو اس طرح ہی ہے جس طرح مطلب کہ آپ بالکل بلینک ہیں, بھائی کیا دینا ہے آپ نے. اٹ ڈپینڈس آن دا نیچر آف یور بزنس, آپ کے فادر مدر کی, اسپانسر کی نیچر آف بزنس. اف یو وانٹ ٹو اپلائی ان اینی یونیورسٹی ان اینی کنٹری, کینیڈا, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form ہے, اس کو آپ نے فل آؤٹ کرنا. there is no application fees. آپ جیسے ہی فارم سبمٹ کریں گے we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor, اور پھر اس کاؤنسلر سے آپ بات کر کے اپنی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں, ان سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اینڈ وی ناؤ ہیو اے ڈیزگنیٹڈ پورٹل سسٹم فار آل اسٹوڈنٹس. اگر آپ کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے, کسی بھی شہر میں بیٹھ کے پاکستان کے اپنا پروسیس اسٹارٹ کرواتے ہیں, یو ول بی اسائنڈ بائی اے اسٹوڈنٹ پورٹل, جہاں پر آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ اپنا اسٹیٹس ٹریک کر سکتے ہیں. یہ ڈیفائن کرے گا کہ بھی آپ نے کیا دینا ہے. فار انسٹنس کہ میں اگر ایک بچہ ہے, اس کے فادر کی جو ہے نا انکم وہ ارن کر رہا ہے ڈیری فارم سے, ٹھیک ہے, ان کی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, دودھ بیچتے ہیں جی وہ. اب مجھے کیا پتا آپ کیا کرتے ہیں. اب آپ مجھ سے کویشچن کریں جی اب میں سر ڈاکومنٹس میں کیا اٹیچ کروں فائنینشیلس کے لیے. میں کہوں جی آپ ایسا کریں, آپ نا ریٹرن ایڈ کر دیں اور اپنی جو ہے نا وہ سیل رسیدیں ایڈ کر دیں جو آپ کپڑا وغیرہ سیل کرتے ہو. آگے سے کہے گا سر ہم تو کپڑا سیل نہیں کرتے. تو بھائی پھر مجھے بتاؤ نا کیا کرتے ہو. یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو نیچر آف بزنس ہے اس کے ڈاکومنٹس کس طرح کے ہوتے ہیں. ہر نیچر آف بزنس کے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ علیحدہ ہے, ان کی ممبرشپ علیحدہ ہے, ان کی ایسوسیشن علیحدہ ہے. اب ایک بندہ ایکسپورٹر ہے تو اس کی ایکسپورٹر کی ایسوسیشن ڈفرینٹس ہیں, ایک بندہ ٹریڈر ہے تو اس کی ٹریڈر کی ایسوسیشنز ڈفرینٹ ہیں, ایک بندہ کام کر رہا ہے پولٹری کا تو اس کی ایسوسیشن ڈفرینٹس ہوں گی. تو اٹ نیور آسک اینی ریلیونٹ اور سملر کیس کہ بھئی آپ نے کیا لگایا تھا, میں وہ لگا دیتا ہوں.
صحیح ہے, اس طرح کا ہرگز کام نہ کریں. اچھا, اب لاسٹ جو میری سجیشن ہے وہ ان تینوں کے اوپر بیس کرتی ہے, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ دین اینی ادر تھنگ. جسے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان. تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنا 20-30 ہزار 40 ہزار بچانے کے لیے یا تو ویزا اپلیکیشن خود تیار کر لیتے ہیں یا پھر اپنے کسی دوست سے مشورہ کر لیتے ہیں جو کہ اس کا ویزا لگا ہے, تو آبویسلی اس کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے کہ اس کے ہاتھ سے سارے ویزے لگ جائیں گے. دس از ناٹ از دا کیس. آپ کا دیکھیں, آلویز ہائر اے پروفیشنل کنسلٹنٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میں ہی کام کر رہا ہوں مجھے ہائر کریں یا ایڈیفائی کو ہائر کریں, بھائی کسی کو بھی ہائر کر لیں, بٹ the first and foremost thing that should be in that particular counselor or consultant is that he must be professional. اب آپ ڈن بیس والے ڈھونڈنے نہ نکل جائیں کہ بھائی وہ 30 لاکھ روپے لے کے ویزا لواندہ ہے کعبہ, یا میری وہ خالہ کی پھپھو کے نانی کا بیٹا ہے اس نے جو ہے نا ویزا, اس کا ویزا گرانٹ ہو گیا تھا تو اس سے میں نے مشورہ کیا. وہ بھائی اس کے پاس وہ صرف اپنے کیس کا بتا سکتا ہے بھائی کہ میں نے ایسے کیا. وہ کیا بتائے گا آپ کو کہ جو 2 لاکھ بندوں نے اپلائی کیا پاکستان میں انہوں نے ایسے اپلائی کیا تھا. تو 20-30-40 ہزار بچانے کی خاطر اپنا 70-80 لاکھ روپیہ مت ویسٹ کریں, صحیح ہے, اور کوشش کریں کہ کسی اچھے بندے سے, پروفیشنل بندے سے ایڈوائس لیں, پے کر کے لیں. آپ کی زندگی, آپ کا رزق, آپ کا ہر چیز اسٹیک کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کو اچھا اللہ کا بندہ, آنیسٹ بندہ, وہ کہہ دے کہ بھائی آپ کا نہیں ہو سکتا یا آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, تو پھر اس کی بات مان بھی لیں. پھر اس سے آگے ضد نہ کریں کہ جی ہمارے پنڈ دا فلانا بندہ سی وہ گیا تھا 9 سال کا گیپ سیگا, ہمارے کلونی کا فلانا بندہ گیا تھا اس کا 6 سال کا گیپ تھا. پھر اس سے آگے ضد نہ کریں, ٹھیک ہے. اور آلویز ہائر اے پروفیشنل لیگل کنسلٹنٹ جو آپ کی فائل کو تیار کر سکے, ٹائملی ایڈمیشن دکھا سکے, جس کو پتہ ہو, جس کو دیکھیں, آپ کسی ایک انڈیویجول کو کسی پروفیشنل کاؤنسلر سے میچ نہیں کر سکتے. اس کے پاس ایک اپنا ذاتی کیس ہے جس کو ڈسکس کیا. یہ وہی والا حل ہے, یہ وہی والی بات, میرا سر دکھ رہا ہے, میں کیا کروں, ڈسپلن کھا لا ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندہ ڈسپلن کھا کے ٹھیک ہو گیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا پاکستان ڈسپلن کھا کے ٹھیک ہو جائے. کسی کو ٹیومر ہو سکتا ہے, کسی کو کوئی برین ہیمریج ہو سکتا ہے, کسی کا بی پی کا مسئلہ ہے, کوئی اسٹریس میں ہے, کوئی ڈپریشن میں ہے, کسی نے کھانا غلط کھا لیا, کسی کی نیند نہیں پوری. اب ہر بندے کو آپ ڈسپلن نہیں دے سکتے نہ ہی آپ اس بات پہ ایمان لا سکتے ہیں کہ بھائی ڈسپلن کھانے والے بندے کا ساتھ نہیں دکھے گا. کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی, اس کو آپس میں کنفیوز نہ کیا کریں. آلویز ہائر اے پروفیشنل کنسلٹنٹ جو آپ کو اچھا مشورہ دے اور آپ کے کیس کو جو ہے نا وہ طریقے سے لے کے چلے تاکہ آپ کا ٹائم ریڈیوس ہو سکے. 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. نمبر 1, اپلائی ارلی, جلد از جلد اپلائی کریں, 6 مہینے پہلے اپلائی کریں. سیکنڈ نمبر پہ پرووائڈ آل ڈاکومنٹس, کوئی ڈاکومنٹ مسنگ نہیں ہونا چاہیے, انفارمیشن پوری ہونی چاہیے. نمبر 3, جو آپ کے فائنینشیلز ہیں, آپ کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, پراپر ڈاکومنٹیشن اس کے اندر ہوں. اینڈ نمبر 4, ہائر اے کنسلٹنٹ, ہائر اے پروفیشنل لیگل کنسلٹنٹ جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے. اگر آپ اپنی اسیسمنٹ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو edify.pk/apply جا کے آن لائن فارم فل کریں. اب تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب بچوں کو پتہ ہے. وہ فارم فل کریں, اس میں جا کے اپنی انفارمیشن ایڈ کریں اور ود ان 48 آورز آپ کو رپلائی آ جائے گا. اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے فارم فل کرنے میں تو آپ اس کو کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی 1-2 بچوں نے مجھے بتایا کہ میرا فارم فل کرنے میں ایشو آ رہا تھا, بٹ لیٹر آن پتہ چلا کہ ان کا براؤزر میں ایشو تھا. اگر کوئی آپ کا ایشو آئے تو آپ بتا سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. IT ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ہمارا وہ کنٹینیوسلی واچ کرتا ہے, کامنٹس کو دیکھتا ہے, اس میں کوئی فیڈ بیک میں کوئی ایسا کنسرن ہے, کوئی ایرر ہے تو ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.